جگہ سے سوالات آتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، علم غیب پر ایسا عربی رسالہ تحریر فرمایا کہ منکرین علم غیب سے آج تک اس کا جواب ہی نہ بن سکا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ہر انسان جانتا ہے کہ کوئی بھی جب سفر کے لیے جاتا ہے، لمبے سفر کے لیے، تو اپنا کتب خانہ، اپنی بہت سارے رسائل یا کتب اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے، بلکہ بس اگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ضروری طور پر کہ سفر میں مطالعہ رہے گا یا ایک آدھ کتاب کی ضرورت پڑے گی، تو ایک یا دو کتابیں، تاکہ سامان بہت زیادہ نہ ہو جائے، بھاری نہ ہو جائے، اس لیے چند ایک دو کتابیں ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی جب حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تھے تو وہاں پر آپ کے جو حاسدین اور معاندین، آپ کے جو دشمن تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش یہ کی اور شریف مکہ اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ بریلی کے ایک مولانا ہیں جن کا نام ہے امام احمد رضا خان۔ بریلی کے مولانا امام احمد رضا خان آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کو مشرک قرار دیا کہ وہ اللہ کے علم غیب اور رسول اللہ کے علم غیب کو برابر ٹھہراتے ہیں، وہ رسول اللہ کو علم غیب مانتے ہیں اور وہ بھی اللہ کے برابر ذاتی مانتے ہیں۔ اس طریقے کی پروپیگنڈا، اس طریقے کی بیہودہ باتیں آپ کے تعلق سے حرمین شریفین میں اڑائی جانے لگی، مکہ المکرمہ کے اندر بیان کی جانے لگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ کو بلایا گیا، تو آپ نے بخار کے عالم میں 8 گھنٹے میں علم غیب کے موضوع پر عربی رسالہ بغیر کسی دوسری کتابوں کا سہارا لیے ہوئے 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ تحریر فرمایا۔ اور جب اس رسالے کو پڑھا گیا تو شریف مکہ کے درباری اس رسالے کو جب پڑھ رہے تھے تو اپنی رانوں پر ہاتھ مار مار کر ڈانٹ دے رہے تھے اور آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی آپ نے علم غیب کے موضوع پر اتنا جامع اور معنی رسالہ تحریر فرما دیا ہے کہ سارے معنی اور مفاہیم کو اس کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ علم غیب کی حقیقت، علم غیب کا معنی، علم غیب کی تعریف، علم غیب عطائی اور ذاتی، علم غیب کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب کا تعلق اللہ رب العالمین کے غیب کے، اللہ رب العالمین کے علم کے ساتھ مثالوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے اندر جو سمجھایا، تو سارے لوگ آپ کے علم کے خطبے پڑھنے لگے اور آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہی رسالہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حرمین شریفین کی زیارت سے واپس تشریف لے آتے ہیں، علامہ یاسین مصری جو مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر مدرس تھے، وہاں پر درس دیا کرتے تھے، جب ان کی نظروں کے سامنے یہ رسالہ پہنچا، علامہ یاسین مصری نے جب اس رسالے کو دیکھا، پڑھا، اور اس کے بعد فوراً اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت فی مدت عمری مثل هذا الکتاب، اللہ کی قسم میں نے اپنی اس عمر کی مدت میں اس موضوع پر اس سے بہتر یا اس کے جیسی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ اتنا عمدہ، اتنا جامع اور معنی رسالہ آپ نے تحریر فرمایا۔ اور آگے لکھتے ہیں لو کان لی قوۃ و استطاعت، اگر مجھے طاقت و قوت میسر ہو، اگر میرے پاس اتنی استطاعت ہوتی تو میں اس کو سونے کے پانی سے چاندیوں کی تختیوں پر لکھتا، لکتبت هذه الرسالۃ بالذهب علی الواح الفضہ، کہ میں اس کو چاندی کی تختیوں پر سونے سے اس رسالے کو لکھتا، وازین حواشیها بالجواہر واللآلی، اور اس کے حاشیے کو ہیرے جواہرات سے مزین فرما دیتا۔ یعنی اتنا جامع اور معنی رسالہ علامہ یاسین مصری کے بقول۔ اور آگے لکھتے ہیں لو کانا ہونا امام احمد رضا، لو کانا امام احمد رضا ہونا فی طیبتی، اور اگر امام احمد رضا یہاں مدینہ المنورہ کے اندر ہوتے تو میں ان کے قدموں کو دھل کر پی جاتا۔ یعنی یہ عقیدت و محبت علامہ یاسین مصری کی کس بنیاد پر؟ کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے تھے، ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر ایک جامع اور معنی رسالہ تحریر فرمایا تھا۔ اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت علامہ یاسین مصری کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں ہی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ کے علم کی ایک مثال میں آپ کو اور دوں، علامہ وسیع احمد محدث صورتی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین،
اور نہایت ہی متقی پرہیزگار اعلیٰ حضرت کے ہم عصر بزرگ گزرے ہیں۔ علامہ وسیع احمد محدث صورتی کی ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک دن تشریف لے کر گئے۔ آپ کے پاس عقود الدرایہ ایک کتاب رکھی تھی علم فقہ کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ کتاب تھی نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے علامہ وسیع احمد محدث صورتی سے کہا کہ یہ کتاب ہم کو دے دیجیے، مطالعہ کر کے ہم واپس کر دیں گے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ حضور، فقیر کے پاس بس یہ ایک دو کتابیں ہی ہیں جن سے فتویٰ لکھنے میں مدد لیتے ہیں، حضور کے پاس تو بے شمار کتابیں ہیں، برائے مہربانی مطالعہ کر کے جلد ہی ارسال فرما دیجیے تاکہ مجھے دقت نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اتفاق کے بعد پیلی بھیت میں گئے ہوئے تھے، ان کے یہاں پر پیلی بھیت میں دعوت میں تشریف لے کر گئے تھے۔ آنے کا ارادہ اسی دن تھا، لیکن کسی مرید نے، کسی چاہنے والے نے دوبارہ دعوت کر دی اور ایک دن اور رکنا ہوا۔ اگلے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عقود الدرایہ کی دونوں جلدیں واپس فرما دی۔ تو علامہ وسیع احمد محدث صورتی کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید میں نے اعلیٰ حضرت کو ٹوک دیا تھا کہ جلدی ہی پہنچا دینا، تو حضور ناراض ہو گئے، اس لیے کتابیں واپس کر دیں۔ تو عرض کرنے لگے، سرکار گستاخی معاف، آپ کتابیں لے جائیے اور جب چاہیں تب بھیج دیجئے، اور نہ بھی بھیجیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، اب مجھے ان کتابوں کی حاجت نہیں۔ علامہ وسیع احمد محدث صورتی بڑے حیران ہوئے کہ سرکار آپ تو ان کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے، حاجت کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں امام احمد رضا خان کہ میں نے دونوں جلدوں کا مطالعہ کر لیا ہے، اور 2-4 مہینے تو عربی عبارت کے ساتھ حوالہ دے سکتا ہوں، اور مفہوم تو انشاءاللہ عمر بھر محفوظ رہے گا۔ یعنی ایک مرتبہ کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کا ذہن ایسا تھا کہ ایک مرتبہ مطالعہ کر لیا، تو ایک مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد پوری عبارت کو لفظ ب لفظ فتوے کے اندر حوالے کے طور پر جہاں ضرورت پڑتی تھی اعلیٰ حضرت اتار دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ مفہوم تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عمر بھر محفوظ رہے گا۔ یہ فہم و فراست اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔